نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بندہ کا نام سید عابد شاہ ہے۔ آج کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد صاحب سویڈن سے پوچھتے ہیں کہ میں سویڈن سے زکوٰۃ کے پیسے پاکستان بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی جرمنی میں ہے تو بھائی نے کہا کہ میرے پیسے ہیں پاکستان میں، اس بندے کو میں دے دوں گا، تم مجھے جرمنی آ کر پیسے دے دینا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ میں جرمنی کب جاؤں گا، تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا جب تک میں بھائی کو پیسے نہیں دے دیتا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ دیکھیں خالد صاحب، اگر آپ اپنے بھائی کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل بنا دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے اپنے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، تو آپ کے بھائی پاکستان میں اپنے پیسوں سے جب فقیر کو، مستحق آدمی کو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ اسی وقت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی کو وہ رقم جو آپ کی طرف سے بھائی نے ادا کی ہوگی جب بھی ادا کریں، وہ آپ کے ذمہ میں ایک قرض ہوگا بھائی کا، لیکن زکوٰۃ اسی وقت سے ادا سمجھی جائے گی جب سے بھائی آپ کی طرف سے فقیر کو رقم ادا کریں گے۔ عبداللہ طاہر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ 22 یا اس سے کم کیرٹ کے سونے کے زیورات کی زکوٰۃ کس قیمت پر دینی ہوگی؟ جب ہم پرانا زیور بیچنے جاتے ہیں تو سنار اس کی قیمت مارکیٹ ریٹ سے بھی کم بتاتا ہے اور بعض دفعہ ٹیکس بھی کاٹ کر پیسے دیتا ہے، کیا ہم اسی قیمت پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لیکن زکوٰۃ اس قیمت پر دینا ضروری ہوتا ہے جس قیمت پر آپ کے پاس موجود سونا فروخت ہو۔ تو اگر آپ سونے کو لے کر سونار کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کی کوئی قیمت لگاتا ہے کہ اسی قیمت پر وہ اس کو لیتا ہے، اس سے کم پر نہیں لیتا، تو آپ اسی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ ٹیکس کی رقم اگر وہ کم کرتا ہے تو اس کو آپ منہا نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی کوٹ وغیرہ کی وجہ سے اگر وہ قیمت کم لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو 18 کیرٹ کا سونا ہے، جو 20 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے، ہر ایک کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو جس سونے کی جو قیمت سونار لگاتا ہے اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دکان پر موجود مال کی قیمت فروخت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس قیمت پر فروخت ہوگی۔ مثلا کپڑے کی دکان میں مختلف قیمتوں پر ایک ہی کپڑا فروخت کرتے ہیں اور آخر میں کچھ کپڑا بچ بھی جاتا ہے جو بہت کم قیمت پر فروخت کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں قیمت فروخت کا تعین نہیں ہو سکتا، کیا اس صورت میں قیمت خرید پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ محمود الحسن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ محمود الحسن صاحب، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال تجارت سے جو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اس میں قیمت فروخت ہی کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک کپڑا بہت کم قیمت میں خریدا ہو اور بعد میں اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہو۔ فرض کریں 1 سال 2 سال 3 سال وہ نہیں بکتا ہے، 3 سال بعد اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ وہ پرانی قیمت خرید لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں ہمیشہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے۔ باقی آپ نے جو بات کی کہ بعض کپڑوں کی قیمت فروخت معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بعض اوقات بہت کم ریٹ پہ بھی بیچنا پڑ جاتا ہے، تو دیکھیں ہر کپڑے کی الگ قیمت فروخت کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک نوع کا جو کپڑا ہوتا ہے، ایک کوالٹی کا جو کپڑا ہوتا ہے، آپ عام طور پر اس کو جتنے میں فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں، اس عام طور پر جو ریٹ لگتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو ہر کپڑے پر الگ ریٹ کا اعتبار نہیں ہے کہ جتنے پر ایگزیکٹلی وہ فروخت ہوا ہے، بلکہ بحیثیت مجموعی ایک قسم کا، ایک کوالٹی کا کپڑا جتنے میں عام طور پہ فروخت ہوتا ہے، اس قیمت کو، اس اوسط قیمت کو لے کر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قرضہ ہو اور کہنے کے باوجود نہ دیتا ہو، ٹال مٹول کرتا ہو اور بہت سال گزر چکے ہوں، تو اب اس شخص سے اپنا قرضہ کیسے لے؟ دیکھیں اس سوال میں شرعی پہلو تو اتنا ہے کہ قرضدار کو کیا حق حاصل ہے۔ تو قرضدار کو، یعنی قرضہ دہندہ کو، قرض خواہ کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ قرضدار سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرے اور قرضے کی وصولی کے لیے اس پر جس طریقے سے بھی اس کے لیے ممکن ہو دباؤ ڈالے، اخلاقی طور پر اور کسی اور لوگوں کو درمیان میں ڈال کے یا عدالت کے ذریعے سے بھی وہ اپنا دباؤ ڈال کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔ شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔
باقی یہ کہ قرضہ کیسے وصول ہو تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ علماء کرام نے قرآن پاک کی اس آیت کی ذیل میں ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کو اگر بعضوں کو تم خزانہ بھی دے دو تو وہ واپس کر دیتے ہیں، اور بعضوں کو تم اگر 1 دینار دو تو بھی وہ واپس نہیں کرتے ہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سرانے کھڑے رہو اور ہر وقت اس سے مطالبہ کرتے رہو تو پھر وہ دے دیں گے۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک گر ہے کہ اگر کوئی قرض دار قرضہ نہیں دیتا ہے تو اس سے قرضے کی وصولی کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مسلسل مطالبہ کیا جائے اور مسلسل اس کے پاس کھڑا رہا جائے، تو اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ رقم لوٹاتا رہتا ہے اور یوں قرضہ ادا ہو جاتا ہے۔ شعیب حفیظ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کمپنیاں نوکری کے لیے متعلقہ شعبے میں کام کا تجربہ مانگتی ہیں، کچھ لوگ بغیر کام کیے 1-2 سال کا تجربہ لکھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ دیکھیں، جہاں تجربے کی شرط ہوتی ہے تو وہاں اگر ایک آدمی کو تجربہ حاصل نہیں ہے اور وہ لکھ لیتا ہے کہ مجھے اتنا تجربہ ہے، تو یہ تو ایک غلط بیانی ہوگی اور جھوٹ ہوگا، تو اس طرح غلط بیانی کرنے سے اس آدمی کو جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ باقی یہ کہ اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ شخص اس کام کی اہلیت صلاحیت رکھتا ہے اور وہ کام پورا کر کے دیتا ہے جیسے ان کو مطلوب ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کمائی حلال ہوگی، کمائی میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ عادل صاحب آسٹریا سے پوچھتے ہیں کہ میرے بینک میں کچھ حرام رقم تھی جس کو میں نکالنا چاہتا تھا، مجھے کسی نے کچھ ہدیہ دیا تھا تو اس میں سے میں نے وہ رقم کسی غریب کو دے دی، بینک سے نہیں نکالی، تو کیا میرے ذمہ سے وہ حرام رقم ساقط ہو گئی یا نہیں؟ عادل صاحب، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف حرام رقم ہو، اس کے ساتھ کوئی اور حلال رقم آپ کی وہ مخلوط نہ ہو، تو اس صورت میں تو وہ رقم متعین ہے حرام رقم، اور اس کو بینک اکاؤنٹ سے نکال کر ہی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی اور رقم اپنے پاس سے صدقہ کرنے سے وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی جو آپ پر لازم ہے۔ لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ اور رقم بھی ہے جو حلال رقم ہے اور آپ کی مملوک رقم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حرام رقم مل جانے کی وجہ سے، مخلوط ہو جانے کی وجہ سے اب وہ حرام رقم آپ کی گردن میں، آپ کے ذمہ میں آ چکی ہے، تو اب اتنی رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کہیں سے بھی وہ رقم صدقہ کریں تو اپنے پاس موجود پیسوں سے بھی اگر آپ اتنی رقم کا صدقہ کر دیں گے تو وہ حرام رقم کو صدقہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنا ضروری نہیں ہوگا۔ کیا نقصان کا جرمانہ لینا جائز ہے؟ سعد صاحب لکھنؤ سے پوچھتے ہیں۔ مبہم سوال ہے، نقصان کا جرمانہ نہیں ہوتا، نقصان کا تاوان ہوتا ہے، نقصان کا ضمان ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے تو آپ پر اس نقصان کا، مالی نقصان کا تاوان شرعاً لازم ہے اور وہ تاوان آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کو جرمانہ نہیں کہا جاتا، اس کو تاوان کہا جاتا ہے اور وہ بالکل جائز ہے۔ سعد صاحب ہی لکھنؤ سے ایک اور سوال بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ کافی معروف ہے کہ کیا امام صاحب رحمہ اللہ تابعی تھے اور آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے؟ تو اس حوالے سے تحقیقی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ کی زندگی میں اس دوران کم از کم 5 یا 6 صحابہ کرام ہیں جو حیات تھے اور جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے۔ بالخصوص یہ 3 صحابہ کرام تو ایسی عمر میں انتقال ان کا ہوا ہے کہ امام صاحب کی عمر وہ شعور کی عمر تھی، اور اس میں ایک مسلمان جو ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیات ہیں تو وہ ہر قیمت پر ان کا دیدار کرنا چاہے گا۔ تو یہ محض ایک عقلی توجیہ ہی نہیں ہے، بلکہ خطیب بغدادی وغیرہ بڑے بڑے محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کرام کا دیدار کیا تھا۔ تو ان صحابہ کرام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا انتقال سن 93 ہجری میں ہوا، جبکہ
حضرت کی عمر 13 سال تھی، اور ایک روایت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود یہ تصریح فرماتے ہیں کہ آپ کوفہ میں تشریف لائے اور آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا اور میں نے کئی دفعہ آپ کا دیدار کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد جن کا انتقال 91 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت عامر بن واصلہ جن کی کنیت ابو الطفیل تھی اور جو آخری صحابی ہیں جن کا انتقال سن 110 ہجری میں ہوا ہے، اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر 30 سال تھی۔ تو یہ ان کو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دیکھنے کا بالکل امکان موجود ہے اور روایات بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے اور آپ نے کئی صحابہ کرام کا دیدار کیا تھا۔ یہ آخری سوال بلال صاحب پوچھتے ہیں لاہور سے، کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولود بچوں کو کھجور یا میٹھا دیتے تھے، جبکہ ڈاکٹرز بچے کو 6 مہینے تک ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی دینے کی اجازت نہیں دیتے، اور شہد 1 سال سے پہلے نہیں دیتے کیونکہ اس سے بیماری کے چانسز ہوتے ہیں؟ بلال صاحب لاہور سے۔ دیکھیں، یہ بالکل ایسی روایت موجود ہے اور اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تحنیک عربی زبان میں حنک سے ہے، حنک کا معنی تالو۔ تو تحنیک یہ سنت ہے، اور مسلم شریف میں ایک پورا باب اس طرح کی روایات کا موجود ہے، باب تحنیک المولود، اور اس میں اس طرح کی کئی روایات ذکر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی نو مولود لایا جاتا تھا تو آپ اپنے لعاب مبارک کسی کھجور کو لگاتے تھے اور کھجور کو چبا لیتے تھے، اور پھر اس کھجور کو بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے تھے۔ تو اس کو تحنیک کا عمل کہتے ہیں، اور یہ تحنیک کا عمل سنت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا باب ہے جس میں کئی روایات میں اس کا ذکر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھجور جو ہے وہ درخت ہے کہ جس کو مومن کی مثال، جس کے ساتھ مومن کی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کے تالو کے ساتھ اس پھل کو لگانے کا سے یہ نیک فالی مقصود ہوتی ہے کہ یہ بچہ بعد میں ایمان والا بنے اور مومن بنے۔ تو یہ نیک فالی چونکہ بالکل جائز ہے اسلام میں اور اس کی گنجائش ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ سنت ہے اور اس کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک ڈاکٹروں کی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں بچے 6 مہینے تک شہد استعمال نہ کریں یا کوئی اور میٹھی چیز، تو دیکھیں، ایک تو وہ ڈاکٹروں کی بات اس صورت میں ہوگی جب کہ بچے کو بطور غذا ایک بڑی مقدار میں میٹھی چیز کھلائی جائے، شہد کھلائی جائے یا کوئی کھجوریں کھلائی جائے، تو اس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت معمولی مقدار میں صرف اس نیک پارسا آدمی کا لعاب اس بچے کے پیٹ میں کھجور کے ساتھ ملا کر پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح شہد کی معمولی مقدار یا کھجور وہ اگر پیٹ میں پہنچ جائے تو اس سے عقلی طور پر بھی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ ضرر ہوگا، طبی ضرر ہوگا۔ تو ہاں، مستقل طور پر اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بچوں کو کھلانا وہ ان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ نہیں کھلانی چاہیے، لیکن تحنیک میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی مقدار میں میٹھی چیز بچے کو کھلائی جائے، معمولی مقدار میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ڈاکٹروں کی اس بات کے بھی خلاف نہیں ہے۔ بہرحال جب اس کا حدیث سے ثبوت ہے اور سنت سے اس کا ثبوت ہے تو سنت کے مقابلے میں اور حدیث کے مقابلے میں ڈاکٹروں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور تحنیک سنت ہی رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ آج کے سوالات ختم ہوتے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔